پاکستان کے شمالی علاقہ جات قدرت کے عطا کردہ حسن کے باعث پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ سرسبز وادیاں، فلک بوس پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، خوبصورت چراگاہیں، جھیلیں اور جھرنے کرۂ ارض پر جنت کے ایک ٹکڑے کا عکس پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت چہرے، منفرد ثقافت اور ہزاروں سال پرانی تاریخ اس علاقے کو مزید سحر انگیز بنا دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نام سے یہ علاقہ 10 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ہر ضلع خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ جب مقامی اور غیر ملکی سیاح گلگت بلتستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں کا حسن سب کو اپنی باہوں میں لے کر خوش آمدید کہتا نظر آتا ہے۔ بہتر 7296 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا گلگت بلتستان ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کا امین ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر گلگت ہے، جبکہ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں فطرت کے نظاروں سے بھرپور اسکردو اس کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ خطہ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 14 چوٹیوں میں سے 5 چوٹیوں کا مسکن ہے، جس میں دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو، نانگا پربت اور راکا پوشی شامل ہیں۔ 7000 میٹر بلندی والی 50 سے زیادہ چوٹیاں گلگت بلتستان کا جغرافیائی اثاثہ ہیں۔ اس علاقے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں دنیا کے 3 طویل ترین گلیشیئرز موجود ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ٹریکنگ اور کوہ پیمائی جیسے مشاغل کے بھرپور مواقع موجود ہیں، جو سیاحوں کو دلکش اور سحر انگیز نظاروں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان اس لحاظ سے دنیا کے دیگر خوبصورت خطوں سے منفرد ہے کہ یہاں پر ہر موسم ایک نئے انداز میں حسن کے جلوے بکھیرتا ہے۔ یہاں کا سرما جب پہاڑوں پر برف کی چادر اوڑھتا ہے، وادیاں سردی کا لطف دیتی ہیں۔ سرمائی کھیل اور سردیوں کے فیسٹیول جب ثقافت کے رنگ بکھیرتے ہیں تو ونٹر ٹورزم اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ گلگت بلتستان کو ہی قدرت نے خصوصی امتیاز بخشا ہے کہ یہاں کا موسم خزاں بھی دنیا کا خوبصورت ترین موسم ہوتا ہے۔ خزاں میں یہ خطہ ایسے رنگ بدلتا ہے جیسے پریوں نے اچانک رنگ برنگے لباس زیب تن کر لیے ہوں۔ گلگت بلتستان خطے کی اصل پہچان اس کا دارالحکومت گلگت سٹی ہے، جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر دریائے گلگت کے کنارے شاہراہ قراقرم کے قریب واقع ہے۔ اس خطے میں آنے والے سیاح یہاں کے مرکزی بازار سے دستکاریاں اور ڈرائی فروٹ خریدنا پسند کرتے ہیں۔ جرمن کوہ پیماؤں کے نام سے منسوب فیری میڈوز نانگا پربت کا بیس کیمپ ہے۔ برفیلے پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ میدان کوہ پیماؤں کے ساتھ ساتھ فطرت سے پیار کرنے والے سیاحوں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جو سطح سمندر سے 3300 میٹرز کی بلندی پر واقع ہے۔ گلگت بلتستان کی حسین وادیوں میں سے قابل ذکر استور ویلی ہے، جو ضلع استور میں واقع سطح سمندر سے 2600 میٹر کی بلندی پر ایک جاذب نظر اور پرفضا وادی ہے۔
دنیا کا دوسرا بڑا سطح مرتفع سمجھا جانے والا دیوسائی نیشنل پارک سطح سمندر سے 4114 میٹرز کی بلندی پر واقع حیران کن دلکشی کی حامل جگہ ہے۔ یہ پارک اپنی بے مثال خوبصورتی کے باعث جانا جاتا ہے۔ پربتوں، سبز اور نیلگوں جھیلوں، بلکھاتے جھرنوں، سحر انگیز پرکیف وادیوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں، گنگناتی آبشاروں، تاریخی قلعوں اور منفرد محل وقوع کے حامل قراقرم کی آغوش میں بسا جنت مثال یہ ہے اسکردو۔ اسکردو ویسے تو ان گنت خوبصورتیوں اور دلچسپیوں کا مرقع ہے، لیکن اس کے ارد گرد واقع کیٹو نانگا پربت اور راکاپوشی جیسے اہم پہاڑی سلسلے اس کی عالمی شہرت کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑپوچو فورٹ بھی قابل دید مقام ہے۔ سطح سمندر سے ہزاروں میٹر بلند اسکردو اور وادی شگر میں واقع کٹپنا دنیا کا ایک ایسا صحرا ہے جس کی ریت کو برف نے ڈھانپ رکھا ہے۔ مائنس درجہ حرارت میں سیاح یہاں نہ صرف جیپ ریلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر پیرا موٹر گلائیڈنگ اور متفرق فیسٹیولز سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ کرتے ہیں۔ چنگریلا جھیل، جسے لوئر کچورا لیک کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے، سطح سمندر سے 2500 میٹر کی بلندی پر واقع پاکستان کی معروف ترین جھیل ہے، جس میں کشتی رانی کا شوق سیاحوں کو اس علاقے میں آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دو 2010 میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں نمودار ہونے والی عطا آباد جھیل قدرت کا ایسا تحفہ ثابت ہوئی کہ اس نے پاکستانی سیاحتی انڈسٹری میں اپنے نام کے ڈنکے بجا دیے۔ خوبصورت پس منظر اور اطراف کے نظاروں نے اسے سیاحوں کی محبوب ترین جھیل بنا دیا ہے۔ گلگت بلتستان کی بورد لیک، سدپارا جھیل، بلائنڈ لیک، اپر کچورا لیک اور چویسر لیک سمیت دیگر جھیلیں اس خطے کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ قراقرم کے وسیع و عریض پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع شگر ویلی گلگت بلتستان کا ضلعی صدر مقام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اپلو ویلی ایک اور تاریخی اور قدرت کے حسین نظاروں کی حامل وادی ہے۔ سیاحت، مہمان نوازی، خوبصورت وادیوں، جھیلوں، جھرنوں اور حیرت انگیز نظاروں کے لیے مشہور گلگت بلتستان میں واقع وادی ہنزا دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ ہنزا مغرب میں خیبر پختونخوا اور شمال مشرق میں چین کے سنکیانگ سے متصل ہے۔ دل نواز مناظر، تاریخی مقامات اور قدرتی حسن ہنزا کو دیگر سیاحتی مقامات سے ممتاز اور منفرد بناتے ہیں۔ ہنزا ویلی میں واقع التت اور بلتت فورٹس اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث یونیسکو سمیت کئی عالمی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ تعمیراتی ہنر کے عکاس یہ قلعے اپنی خوبصورتی اور حسن جمال میں لاسانی ہیں۔
پاک چائنا بارڈر کے قریب واقع شمشال ویلی سطح سمندر سے 7000 میٹر کی بلندی پر واقع انتہائی حسین وادی ہے۔ یہ وادی شمشال لیک کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتی ہے۔ اسے اپر ہنزا کی سب سے بلند وادی بھی سمجھا جاتا ہے۔ فلک بوز برفانی پہاڑی سلسلوں میں گھری گیزر ویلی گلگت بلتستان کی حسین وادیوں میں معروف ترین وادی ہے، جو فطری حسن کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ وادی اپنے تاریخی حوالوں کے ساتھ ساتھ قدرتی بیش قیمت نظاروں کے باعث سیاحوں کی محبوب وادی ہے۔ اس کے علاوہ نلتر ویلی، نگر ویلی، اوپر ویلی، باشو ویلی اور دیگر ویلیز شمالی علاقہ جات کی پہچان ہے۔ آبشاریں تو آپ نے شاید بہت سی دیکھی ہوں گی، لیکن اسکردو سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع منٹو کا واٹر فال آپ کو اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ یہ آبشار زمین سے تقریباً 180 فٹ بلند ہے، جس کا نظارہ آپ کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے، جبکہ اس پورے خطے میں آبشاروں اور جھرنوں کی آوازیں سیاحوں کے کانوں میں رنگ کھولتی ہیں۔ گلگت بلتستان دنیا بھر میں پاکستان کی خوبصورتی کا عکاس ہے، سیاحتی صنعت کی بنیاد ہے۔ خوبصورت اور محب وطن لوگوں کی سرزمین گلگت بلتستان کے باسی خوش مزاج میزبان ہے۔ پولو یہاں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس کے علاوہ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور آئس ہاکی بھی یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔